ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ، شکر ہے آپ کو یاد رہتا ہے نا، یہاں ان سے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے، یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا، ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے، اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا، یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو، فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح، برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین، فرشتہ تو برا نہیں ہوتا، وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات، زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا، وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے، جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو. کیا زبردست مثال ہے، اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے، آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے، جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا، لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے بوڑھے آدمی کو، اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی، آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلمین آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال، ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا، تو آج آپ توبہ کریں گے آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے. ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم
کم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.